جو ٹاپک ہے، عنوان جو ہے باب کا، در بیان ثبوت مہدیت و انکار علماء، یعنی مہدیت کے ثبوت اور علماء ظاہر کے انکار کے بیان، در بیان ثبوت مہدیت و انکار علماء۔ اس باب میں 2 فصل ہیں اور ہم ہر ایک فصل کو علیحدہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک سب چیپٹرز حضرت جو ہے بانے ہیں، اس میں جو ہے شروعات میں جو ہے یہ تمہید بانی ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ ہم اپنے اعمال کی برائیوں اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ خدا جس کو ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بغیر خدائے واحد کے کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر ہم خدا کے رسول پر صلوات اور سلام پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرسلین اور انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کی آل پاک، اصحاب اکرام، اطرت اطہار و انصار اور مہاجرین پر خدا کی رحمت ہو، اور ان پر سلام جو بزرگ ہیں اور اسلام کی ہدایت اور مغفرت کے لیے مخصوص ہیں، جن کا نام نامی محمد اور لقب مہدی مجتبیٰ خاتمی ولایت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو وہی ولایت مقیدہ کے صاحب ہیں جن پر وہ ختم ہوئی، اور وہی مہدی آخر الزماں ہیں جن کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے قرآن کی اس آیت کو اپنی مہدیت کے ثبوت میں پیش فرمایا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت کو اسلام نے اپنے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ سورہ ہود کی 17ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، روشن دلیل، یہ بار بار اللہ نے جو ہے پیغمبر کے سے بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ من سے مراد مسلم جو ہے میری ذات ہے بلکہ بولے، اس کا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، روشن دلیل پر ہو، اور اس کی جانب سے ایک گواہ اس کا حامی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو پیشوا اور رحمت ہے اس کی جو ہے گواہ ہے، پہلے کی کتابوں میں تذکرہ آیا، تو کیا یہ لوگ دنیا کے مرید ایسے صاحب بینہ کے برابر ہو جائیں گے؟ جبکہ یہ سب مذکورین اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شخص فرقوں میں سے اس کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ صاف صاف کہا جائے جو اس کا انکار کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سو آپ ان رسولوں کو کہا جا رہا ہے، سو آپ اس کے بارے میں شک میں نہ رہیے، وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اسی وقت پہ جو ہے یہ کہہ دیا گیا تھا۔ اب اسی آیت کے تعلق سے جیسا کہ قرآن مجید مصنف انصاف میں لکھ رہے ہیں کہ میں اسلام نے جو آیت پیش کی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، یعنی کیا جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، واضح ہو کہ من کانا میں من سے مراد مہدی ہے، یعنی مہدی علیہ السلام بول رہے ہیں کہ وہ جو اللہ بولا اس سے مراد جو ہے مہدی ہے، اور بینہ روشن دلیل جو اللہ نے دیا اس سے مراد ولایت محمدیہ ہے، جس کی تعبیر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں خدا کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں، اسے کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے آتا ہے گواہی دینے والا، یعنی اس بینہ کے پیچھے پیچھے اس کی تائید میں قرآن بھی ہے جو اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے، یعنی خدا کی کتاب شہادت دیتی ہے کہ وہی خاتمی ولایت محمدیہ ہے، اور وہی مہدی ہے جس کو زمانے آخر میں بھیجنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو امام اور رحمت ہے، یعنی قرآن کے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے اور وہ توریت ہے جو امام یعنی مقتدا ہے، جس کی بنو اسرائیل پیروی کرتے تھے، اور ان کے لیے رحمت ہے، یعنی اس قرآن کے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی شہادت دیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جو ہے شہادت دے رہی ہے اسلام کی، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتی ہے، یہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بہی کی ضمیر من کی طرف پھیرتی ہے، اور اولئکا اس میں اشارہ ہے، اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہی بینہ ہے، یعنی سب جو ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن اور توریت یہ سب کے سب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایمان لانے کے معنی موافقت
اور تصدیق کرنے کے، یعنی توریت تمام جو کتابیں ہیں اور قرآن مجید وغیرہ جو ہے تمام کے تمام جو ہے میں اسلام کی موافقت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ جب مہدی علیہ السلام بنفسہ نفیس اپنے ساتھ یہ حجت رکھتا ہے، جب مہدی بنفسہ نفیس اپنے ساتھ یہ حجت رکھتا ہو اور قرآن اس کی تائید میں شہادت دیتا ہو، اور مہدی علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہو جس کی تعریف خدا نے اپنے کلام میں اس طرح کی ہو کہ دوسروں کے لیے وہ تعریف نہ ہو سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یعنی اللہ لائے گا ایک قوم کو، پیدا کرے ایک قوم کو جس کو وہ دوست رکھے گا اور وہ اپنے خدا کو دوست رکھے گی۔ یہ کلام مہدی علیہ السلام کی سچائی کی شہادت دیتا ہے، اور قوم مہدی علیہ السلام کے موافق ہے، تو پھر کسی دوسری شہادت کی ضرورت نہیں، اگرچہ کہ مہدی علیہ السلام کی اور بھی بہت سی دوسری علامتیں ہیں، کیونکہ اجرائی حکم کے لیے 2 گواہوں کی گواہی کافی ہے۔ ایک دعویٰ جب ہوتا تو 2 گواہ کافی ہو جاتے ہیں، حالانکہ مہدی علیہ السلام کے لیے یعنی لاکھوں کی تعداد ایسے مومنین گواہ ہیں جن کے قول و فعل اور قول و علم اور علم و شہادت میں اتحاد ہے، جو بول رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو علم رکھ رہے ہیں اس کے حساب سے جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ یہ لاکھوں لوگ ایسے ایک نہیں ہے، ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہیں۔ ایک شخص آئی ہے جس نے جو ہے مہدی کا دعویٰ کیا ہے اور آگے چلے گئے، ایک نہیں جو ہے ہزاروں لوگ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کا قول فعل سب جو ہے سچا ہے، یہاں تک کہ جو ہے دوسرے بول رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے جو ہے اصحاب رسول کی جو ہے یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بول رہے ہیں کہ جو ہے مہدی علیہ السلام آگے چلے گئے، کوئی عام آدمی نہیں بول رہا۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف خدا تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ قوم اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ قوم اگر گواہی دے دے تو کافی ہے، اگرچہ کہ جو ہے کئی لوگ اس کا جو ہے انکار کریں گے۔ وہ آگے آ رہا ہے، جب مہدی حق ہے اور مہدی کی حجت پر یہ لوگ گواہ ہیں تو اب دوسروں پر مہدی کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہو گیا، اس پر بھی ایمان نہ لائیں، انکار ہی کرتے جائیں اور روگرداں رہیں تو دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ میں مجھے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی اس کا منکر ہو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ اس پر یعنی مہدی علیہ السلام پر ولایت محمدیہ ختم ہوئی، اور جو شخص آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور آپ کی ولایت پر ایمان نہ لائے تو ایسا ہی کافر ہو گیا جیسا کہ یہود و نصارہ آپ کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہوئی، کیونکہ نبوت نبی کا ظاہر ہے اور ولایت نبی کا باطن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار خواہ آپ کے کسی مظہر میں ہو یا مظہر ولایت میں ہو یا مظہر نبوت میں، اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے۔ تو رسول وسلم کی جو ہے نبوت پر ایمان لا لیا اور اگر ولایت کا انکار کریں گے یا ولایت پر ایمان لا لیا اور نبوت کا انکار کریں گے تو جو ہے منکر رسول ہی ہوں گے، جس طرح یہود و نصارہ آپ کے منکر ہوئے اسی طرح کے برابر منکر ہو جائیں گے۔ بس اے حضرت لکھ رہے ہیں آگے، اے عزیز وہ محمد مہدی کو قبول کرو، شاید تم کامیاب ہو سکو، کیونکہ میں اسلام کی وہ ذات ہے جہاں پہ قرآن مجید میں آ رہا کہ جو ہے توریت اس کی جو ہے گواہی دیتی ہے، یعنی پہلے کی کتابوں میں تذکرہ آیا ہے۔ ایک بہت بڑے مشہور یہودی عالم جنہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں مہدی کا ذکر پاتا ہوں انبیاؤں کے صحیفوں میں، انبیاؤں کی کتابوں میں مہدی کا ذکر پا رہا ہوں کہ ان کا حکم جو ہے عدل اور انصاف پہ قائم رہنے کا اور عیب سے پاک ہے، بول رہے ہیں۔ انہوں جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اسلام کا ذکر جو ہے میں انبیاؤں کی کتابوں میں پا رہا ہوں، تو میں اسلام کی تائید میں جو ہے اوپر کی کتابیں بھی آئی ہیں، اوپر کی کتابوں میں جو ہے گواہی دی گئی ہے۔ جس نے محمد ملقب مہدی علیہ السلام کو قبول نہ کیا، اسلام کا اصل نام سید محمد ہے اور آپ کو جو ہے رسول اللہ نے جو ہے لقب دیا ہے، مہدی کے نام سے پکارا ہے، ان کو قبول نہ کیا، یقیناً اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے باب میں بہت کچھ فرمایا ہے، چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کس طرح ہلاک ہوگی، میں اس کے پہلے حصے میں ہوں اور عیسیٰ اس کے آخر میں، اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہیں اس کے درمیان ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مہدی پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن اس مہدی پر ایمان نہیں لاتا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی اللہ بھی جو ہے منتظر ہے، ان کو جو ہے منکر مت بولو، کافر مت بولو، یہ جو ہے منافقت کی نشانی رہتی ہے۔ اور دوسرے یہ بولتے ہیں کہ ہم تو جو ہے امام مہدی کے جو ہے منتظر ہم ایمان رکھتے مگر آپ کے مہدی کو نہیں مانتے۔ حضرت لکھ رہے ہیں یہاں پہ جو شخص یہ کہے کہ میں مہدی پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن اس مہدی پر ایمان نہیں لاتا ہوں، یعنی حضرت سید محمد جونپوری پر ایمان نہیں لاتا ہوں، تو اس کی مثال بینہ ایسی آدمی کی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن اس محمد کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا ہوں۔
کیونکہ رسول وسلم کا بھی جو ہے تذکرہ بار بار جو ہے کتابوں میں آیا تھا، توریت، زبور، انجیل وغیرہ کے جو ہے احمد آئے گا، ایک شخص آخر نبی آخر زمان آئے گا، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، بار بار کہا گیا تھا۔ اب انہوں نے بولا میں تو جو ہے ایمان رکھتا ہوں احمد پر، محمد نبی آخر زمان پہ جو ہے ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے اور جو ہے مدینے میں جن کا وصال ہوا، ان پر ایمان نہیں لاتا ہوں، تو انہیں جو ہے اسی طرح کا جو ہے منکر کافر ہوا۔ اب وہی شخص جو ہے اگر میں اسلام کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو انہیں جو ہے اسی طرح کا شخص ہے جو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم احمد پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن تمہارے محمد کو نہیں مانتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار اس واسطے ایمان نہ لائے کہ آپ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے، یہ امپورٹنٹ نقطہ دیکھیے، اصل جو انکار کی وجہ رہتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار اس واسطے ایمان نہ لائے کہ آپ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے خدا کے حکم سے کہتے اور کرتے تھے، یعنی آپ کا ہر قول و فعل وحی کا تابع تھا۔ رسول اللہ جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ہے، وہ تو سراپا وحی ہے۔ آپ جو وحی کے موافق کہتے تھے اور وحی کے موافق کرتے تھے، لوگوں کی خواہشات کے خلاف واقع ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا حکم وہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات میں آدمی مبتلا ہے، ان کے خلاف ہو رہا ہوں خلاف آ، کیونکہ ان پر نفسانی رونتیں اس قدر غالب آ گئی تھی کہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، محض اپنے کتابی معلومات پر خوش تھے اور دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اہل ہوا و ہوس کا طریقہ یعنی خواہشات وغیرہ کا جو ہے طریقہ اختیار کیے ہوئے تھی، تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے بس جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیل لے کر آئے تو وہ اپنے موجودہ علم پر ہی خوش ہو رہے اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس سے وہ تمسخر یعنی جو ہے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے امیاں یعنی خدا کے رسول اس مرتبے کے اہل نہیں، محض وہ حسد اور اناد کی وجہ جاہل ہو گئے اگرچہ کہ وہ خود کو عالم سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کا انکار کر دیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص مالک ابن حنیف یہودی تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کیا کرتا تھا۔ حضرت نے اس کو فرمایا کہ کیا تو نے توریت میں نہیں دیکھا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فربا عالم سے بغض رکھتا ہے، موٹے عالم سے بغض رکھتا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا رسول اللہ نے تو بس تو ہی وہ فربا عالم ہے۔ اس پر یہودی غصے میں آیا اور کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، اور ان کا یہ انکار کرنا ایسے شخص کی ذات سے جو خدا کی جانب سے خبر لاتا ہے محض اس لیے ہے کہ اکثر لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید سے باہر ہونا اور رسول کے ساتھ موافقت کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے تیرے پہلے کسی قریے میں کسی ڈرانے والے کو جو بھیجا تو وہاں کے متمولوں نے کہا یعنی مالدار لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا ہی پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ نے مالداروں اور ان کے پیشواؤں کے اقوال کی یہ خبر اپنے کلام پاک میں دی ہے، وہ لیکن مالداروں کے پیشوا اور اکابرین سے جو جاہ و ریاست میں ممتاز تھے ان سے بھی پیغمبروں کے ساتھ شرارت، دشمنی، تکذیب یعنی انکار اور قتل وقوع میں آتے رہے، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر قریے میں وہاں کے بڑے بڑے سرکشوں کو مکر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اپنی ہی ذاتوں سے مکر کرتے ہیں۔ پر اللہ میاں جو ہے ان کو گلا پلٹا دیا، سوچتے کہ اللہ بول رہا کہ ہم مکر کرنے کے واسطے ان کو مقرر کریں، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا، وہ اپنی ہی ذاتوں سے مکر کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ بس اے عزیز غور کر کہ جب مہدی علیہ السلام حضرت اور دوسرے پیغمبروں کی راہ پر ہے تو یہی اکابرین کا گروہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ ضرور عداوت یعنی دشمنی اور مخالفت کرے گا۔ اب ہمیشہ جو ہے ہر پیغمبر کے ساتھ جو ہے یہی ہوتا ہے، ان کا آنا ہوتا اور اللہ کا جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ان کا جو ہے قول ہوتا اور فعل ہوتا، وہ جو ہے لوگوں کی خواہشات کے خلاف رہتا۔ انہیں جو ہے انکار کرنے کی وجہ وہی رہتی، ان کی جو زندگی چل رہی اب رسول اللہ کے جو ہے دنیا سے چھڑانا اور جو ہے خدا سے ملانے کے بات کریں گے، تو اب ان کو جو ہے ان کے اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے چھوڑنا ہے، رسول اللہ کو قبول کرنا ہے، ان کو اپنا جو مرتبہ تھا، جو جاہ و جلال تھا، سب کو جو ہے چھوڑ کے رسول اللہ کے جو ہے غلام بننا ہے۔ بڑے سے بڑا قریشی سردار اور حبشی غلام بھی جو ہے دونوں رسول اللہ کے پاس آ گئے تو برابر ہو گئے، یہ ان کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا ان لوگ ایسے ایگزیکٹلی جو ہے، کیونکہ میں اسلام جو ہے خلیفۃ اللہ ہے، تابع تام ہے رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے قدم پہ چلنے والے ہیں۔ آپ آئے اور آپ اللہ کی طرف سے جو ہے آپ جو ہے پیام پہنچا رہے ہیں، خدا کی طرف ملا رہے ہیں، تو مسلمان اس وقت جو ہے 900 سال ہو چکے تھے، پورے جو ہے دنیا میں ملوث ہو گئے تھے، اگرچہ کہ جو ہے ظاہری طور پہ جو ہے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا ہو رہے تھے، لیکن دل
دنیا کے جو ہے پورے مرید ہوئے تھے. مہدی موعود علیہ السلام کا آنا اور جو ہے خدا سے ملانا تھا, دنیا سے چھڑانا تھا. آپ نے دنیا کی مذمت کی, دنیا کو گالی دی, اور دنیا داروں کو جو ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائی کہ جو ہے دوزخ کا وعدہ بتایا. تو پورے جو اس وقت کے ملاٹے وغیرہ تھے, اس وقت کے جو علماء مشائخین تھے, سب جو ہے حیران ہو گئے. ان کے اندر جو ہے وہ صفات تھے جس کی جو ہے میں اسلام مذمت کر رہے ہیں. بظاہر جو عالم ہے, نماز پڑھا, روزہ دے رہا, لیکن میں اسلام جو ہے جو مرید حیات دنیا ہے, حیات دنیا اچھی زبردست لائف جینے کا جو ہے ارادہ رکھتا ہے, اس کو میں اسلام جو ہے قرآن آیتیں پڑھ کے دوزخی بول رہے ہیں. ملا معین الدین وغیرہ جو ہے آ کے بولے آپ جو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, یہ صفات جو ہے یہاں کا بادشاہ, قاضی, خطیب, امام میں رکھتا ہوں بول کے بولا انہیں. مطلب ہم جو مسلمان ہیں یہ پورے جو ہے مرید حیات دنیا ہیں. ہم اب تک جو ہے کافروں کے ایسا سمجھ رہے تھے, غیر مسلمین کے واسطے. تو میں اسلام بول دی وہاں پہ خدا تعالیٰ جو ہے من کانا کہتا ہے, جو کوئی ریسپیکٹیو آف اینی تھنگ, مسلمان ہو کچھ بھی ہو جاؤ انہوں نے, اگر جو ہے انہیں یہ صفت رکھتا ہے, حیات دنیا کا مرید ہے, تو اس کو جو ہے میں اسلام دوزخی بولے. اور میں اسلام کی انکار کی وجہ یہ تھی. میں اسلام جو ہے دنیا کو جو ہے مذمت کرے, ترک دنیا کی دعوت دی. پہلا فرض ترک دنیا تھا, سب جو ہے چھوڑنا اور جو ہے یہاں پہ قبول کرنا اور خدا سے ملنے آنا. اور صحابہ, میں بار بار بولتا ہوں, صحابہ آ کے میں اسلام کو بولتے تھے میرا جی وہ غیر یعنی باہر والے لوگ جو ہے آپ کو گالی دیتے ہیں, یہ لفظ ہے. میں اسلام نے فرمایا کیوں نہ ہو, اگر کوئی کسی کی محبوبہ کو گالی دے گا تو پلٹا کے گالی دے گا. ہم ان کی محبوبہ کو گالی دیتے ہیں بولے میں اسلام. محبوبہ جو دنیا تھی اس کو جو ہے میں اسلام نے جو ہے گالی دی, مذمت کی اس کی. تو اسی لیے جو ہے میں اسلام کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ میں اسلام جو ہے دنیا کی جو ہے مذمت کیے ہیں, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, اور ان کی خواہشات کے خلاف میں اسلام کا جو ہے قول فعل تھا. اسی لیے جو ہے میں اسلام کا انکار کیا گیا. اور ایک اہم اور یہ وجہ بھی تھی, اس طرح جو ہے جس کا ایک مرتبہ رہتا, ایک پوزیشن رہتا. رسول اللہ کے زمانے میں قریش کے سرداروں کا اور ان کے انصاب بڑے بڑے نسب والے لوگاں تھے, ان کا جو ایک پوزیشن تھا. یہودی جو ہے پیغمبروں کی اولاد سے تھے, ان کے پاس کے مشائخین, ان کے پاس کے علماء جن کے جو ہے ہزاروں لاکھوں جو ہے ان کے خادمہ تھے. اگر رسول اللہ کو قبول کرنا ہے تو ایک بہت بڑا مرشد, بہت بڑا عالم, قریش کا ایک بہت بڑا سردار, انہیں اور ایک عام آدمی جو قبول کر رہا, دونوں برابر ہونے تھے وہاں پہ. قبول کر کے آنا. یہودی ایک بہت بڑا عالم ہے جس کے جو ہے لاکھوں جو ہے چاہنے والے ہیں, اب انہیں چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا تو جو ہے ایک دو عام آدمیاں جو ہے برابر ہو گئے. اسلام کے ٹائم پہ بھی ایگزیکٹلی ویسی تھا. جو اس وقت کی دنیا پرست مشائخین تھے, ہزاروں لاکھوں جو ہے مریدین کے جو ہے مرشد تھے, انہیں جو ہے وہ مرشدی چھوڑ کے یہاں پہ آ کے جو ہے میں اسلام کیا, اور جو دوسرا آدمی جو قبول کرنے والا دونوں برابر ہونا ہے. اس کا بھی مرید اگر جو ہے دونوں قبول کر کے آئیں گے, وہ مرشد مرید دونوں آ کے میں اسلام کے جو ہے خادم ہو جائیں گے. وہ مرشد اور مرید دونوں بھی جو ہے آ کے یہاں پہ میں اسلام کے برابر ہو جائیں گے. تو یہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں رہتا. بندگی میں سے برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ شواہد الولایت میں ایک روایت لائے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک کی بادشاہ چھوڑنا آسان ہے, مرشدی چھوڑنا آسان نہیں ہے. اسلام بولے نا کہ خدا بننا آسان ہے, بندہ بننا مشکل ہے. انہیں جو ہے یہ بن جاتا آسانی سے, اور یہ بندہ جو غلام بنا ہے وہ آسان نہیں رہتا. یہاں پہ غلام بننا تھا اور اس کو جو ہے وہ فرعونیت چھوڑنا تھا. اسلام وہی بولے ہر کس فرعونس اما سامان نہیں, ہر شخص فرعون ہے لیکن اس کے پاس سامان نہیں ہے. سامان آ گیا تو اس کے اندر پھر فرعون ہے. سامان مطلب اس کے پاس خادمہ ہو جانا, پیسہ ہو جانا, وہ جو چیزیں جو فرعون کے پاس تھے وہ ہو گئے تو انہیں فرعون آتا. اب ان لوگوں کے پاس جو فرعونیت تھی اندر, اس وقت کے جو علماء آ گئے تھے ان کے پاس جو ہے اندر فرعونیت تھی. اندر جو ہے ہر ایک کے پاس جو شیطان ہے وہ فرعون ہے. اسلام وہی تعبیر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے سامان ہے, خادمہ ہے, پیسہ ہے. ان کے پاس جو ہے مصنوعی خبراں بنا کے جو ہے اس کے اندر پیسے جمع کرتے تھے. خبریں جو ہے تہہ خانے بنے ہوئے تھے ان لوگوں کے. اتنا جو ہے ان کے پاس جو ہے پیسہ وغیرہ رہتا تھا. مشائخین کے پاس, علماؤں کے پاس ہی, بادشاہوں کے جو ہے چاپلوسی کرتے تھے. اب ان کو جو ہے چھوڑ کے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آنا تھا, اپنی فرعونیت کو جو ہے چھوڑ کے, اور جو ہے یہاں پہ آ کے جو ہے بندہ بننا تھا, غلام بننا تھا. وہ نہیں ہوا, اور نہ جو ہے میں اسلام کے جو ہے مخالف ہوئی. جیسا کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسلام سے پہلے 300 سال پہلے لکھ چکے تھے کہ مہدی کے زمانے میں جو ہے میں اسلام کے جو سخت مخالف رہیں گے وہ فقہا ہوں گے, اس وقت کے علماء ہوں گے. اور ایگزیکٹلی ویسی جو ہوا, میں اسلام کی جو ہے شدید مخالفت کی گئی. لیکن ایک طرف پھر ایک ایسی جماعت رہی جو ہے اللہ والوں کی جماعت, اللہ میں جیسا رسول اللہ کے پاس لے کے آیا تھا, اس کفرستان میں سے بھی جو ہے اللہ میاں وہاں سے نکال کے لے کے آیا, ویسی جو ہے یہاں سے بھی جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کو اللہ میاں لے کے آیا. بندگی میں شاہ قطب رضوی کی شہادت کے وقت پہ گجرات میں 7 لاکھ مہدویہ آبادی تھی, جس میں سے 3 لاکھ بندگی میں شاہ قطب رضوی کی مریدین تھے. تو کوئی معمولی آبادی, ایک چھوٹی سی آبادی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی کہ میں اسلام آ کے چلے گئے. حالانکہ اسلام میں شرعی طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے دعویٰ کر دے اور 2 جنے گواہی دے ڈالے, 2 عادل لوگ جو ہے گواہی دے دے مومنین میں سے, تو جو ہے وہ دعویٰ پروف ہوتا. رسول اللہ فرمائے ہیں کہ انبیاء کی جماعتیں قیامت کی جو گزری امتوں کے ساتھ, ایسے بھی ایک نبی ہوں گے جو ہے صرف ایک امتی کے ساتھ جائیں گے,
اور ایک نبی تو ایسے ہوں گے جو خالی اکیلے جائیں گے. تو جب کسی نبی کی زبان سے کہ اللہ کے خلیفے کی زبان سے جو ہے دعویٰ ہو جاتا, ایک شخص بھی قبول کر لیا تو اللہ کے پاس اصلاح ہو گئی. اللہ کلیئر نہیں کرتا کہ جو ہے لوگوں کتنے قبول کر رہے ہیں. اور یہاں پہ تو بات پہلے سے طے ہے, وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ بول کے بول دیا اللہ میاں, کہ اور اس پر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بول کے بول دیا اللہ میاں. اکثر جو یہ اکثر کے جو ہے تفسیر بعض علماء جو ہے 70% 90% بولے ہیں, اکثر لوگ اس پر جو ہے ایمان نہیں لیں گے بول کے پہلے سے بول دیا گیا تھا. تو وہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا تھا, اور جو ہے یہ لوگ جو مخالفت کریں اس کی وجہ وہی تھی کہ ان کو جو ہے اپنی جو مرتبہ تھی وہ سب جو ہے چھوڑ کے آنا تھا. آگے جو ہے آگے اور جو روایتیں انشاءاللہ اللہ چاہ تو 20-23 منٹ ہو گئے نا, انشاءاللہ اللہ چاہ تو کل کی نشست سے پڑھیں گے اہم روایتیں. اس کے بعد جو ہے علماء کے جو میں اسلام سے جو سوالات کریں, پھر میں اسلام سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے خود کو کیا مہدی کہتے ہیں, اس کے اوپر جو سوالات ہوئے اور جو مہدی موعود علیہ السلام جو جوابات دیے وہ روایتیں ہیں. اور انکار مہدی کفر کے اوپر بھی جو ہے بہت اہم روایتیں ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہ تو اگلی نشست میں وہ پڑھیں گے.